الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. اور درود ایک ایسی دعا ہے، درود ایک ایسا ذکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں قبول فرماتے ہیں. باقی دعائیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو دعائیں دو درودوں کے بیچ میں بندہ مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے صفت کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ آدھی دعا قبول کر لے، سٹارٹ کی قبول کر لے، آخر کی قبول کر لے اور درمیان کی چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی درود کی برکت سے یہ باقی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے اگلا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے ناول پڑھے جاتے ہیں، ڈرامے پڑھے جاتے ہیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. نہ ہم بڑے، نہ ہمارے نوجوان، نہ اپنے بچوں کو یہ دنیا جہاں کی ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی جگہ نہیں دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانی چاہیے. آج ہمارے بچوں کا آئیڈیل یا تو کوئی دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر ہے، آج ہمارے بچوں کا جو آئیڈیل یا دنیا کا سب سے بڑا کرکٹر ہے، آج ہمارے بچوں کا جو سب سے بڑا آئیڈیل کوئی ایسا بندہ جو اچھا سپیکر ہے. آپ کو اپنے معاشرے میں کوئی ایک بھی ایسا بچہ جس سے آپ پوچھ لے کہ بھئی آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کس کے فین ہیں، جو جملہ استعمال ہوتا ہے فین کا، تو کوئی کہے گا کہ بھئی میں تو میراڈونا کا فین ہوں. ہمارے زمانے میں میراڈونا تھا، پتہ نہیں اب کون کھیلتا ہے فٹ بال. کوئی کہے گا میں جاوید میانداد کا، کوئی کہتا ہے میں سچن ٹنڈولکر کا، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں میں اس کا فین ہوں. کبھی کسی بچے کے منہ سے سنا کہ میں سرور کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فین ہوں؟ میرا آئیڈیل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل کا دن یہ سوشل میڈیا میں چل رہا تھا ٹیچر ڈے کے نام سے. کسی نے ایک ٹیچر کا نام لکھا، کسی نے دوسرے ٹیچر کا نام لکھا. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا معلم ہے وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا انا بعثت معلما، مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اب دنیا میں یہ جتنے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے جو معلم ہے، دنیا کے جو استاد ہیں ان کی بے قدری کی جائے، ان کی بے احترامی کی جائے، نہیں، وہ بھی احترام والے ہیں، وہ ان کا درجہ بھی عزت والا ہے، عظمت والا ہے. لیکن سب سے بڑے جو استاد ہے، سب سے بڑے جو معلم ہے، ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہم جس کے فین ہیں، وہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے سرکار کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ. اور اس کی وجہ جو ہم ان کے فین نہیں بن رہے ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مان رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی سیرت نہیں پڑھی. آپ کی سیرت اگر پڑھ لے تو آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کا لڑکپن کیسے گزرا، آپ کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو دیکھ لے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے اور بہت زیادہ پریشان تھے،
جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، پہلی وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس آگے کہتے ہیں زملونی زملونی یا دثرونی دثرونی، قرآن دونوں کو ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، دثرونی مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ نے کہا ایک بندہ اس طرح کا آیا تھا اور مجھے اس نے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، اس نے پھر کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، پھر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور جوڑا اور جوڑ گئے مجھے تھوڑا سا بینچا اور بینچ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ جو جملے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے ہیں، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، جس آدمی پہ بوجھ ہو اس کا بوجھ اٹھانے میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، جو کسی کام کے قابل نہ ہو آپ اس کو کام سکھاتے ہیں، جو پہلے سے کام جانتا ہو لیکن اس کام میں اس پر بوجھ ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہے کہ جو آپ نبوت سے پہلے کرتے تھے، نبوت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سمجھ دی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے جو فہم عطا کیا تھا، یہ جو خانہ کعبہ میں حجر اسود کے رکھنے پر جب اختلاف ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس اختلاف کو ختم کرایا کہ بھئی یہ پتھر بجائے اس کے کہ یہ قبیلے والے یہ دعویٰ کرے کہ ہم رکھیں گے، دوسرا پھر لڑ رہا ہے، کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں کہ بھئی ایک پتھر میں سارے رکھ دینا اس کو، اور ایک قبیلہ ایک کونے کو دوسرا قبیلہ۔ اب دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل، فہم اور معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت دی تھی۔ یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں لے کر ان کو دے کہ بیٹا زیادہ نہیں تو روزانہ کے حساب سے کم از کم 5 صفحے 4 صفحے 3 صفحے پڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ آئیڈیل سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، کسی اور کے فین نہ بنے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے اور اسی کے یہ فین بنیں گے، پھر زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو سیرت کا مطالعہ کثرت کے ساتھ، اور اس میں چھوٹے بڑے ہر بندے کو عمر کے ہر حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو زندگی دی، نوکری بھی نہیں ہے ابھی، زندگی اچھی خاصی ان کی گزر چکی ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو وہ سیرت کا کثرت کے ساتھ مطالعہ کرے اور دیکھے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگلا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو سے بچنا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان بڑا چڑھا کے نہ بیان کرنا، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بڑا چڑھا کے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے کبھی اللہ کا بیٹا کہا، کبھی اللہ کا ساجی کہا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دے کر تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا۔ آپ نے منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى،
ابن مریم کہ تم مجھے اس طرح بڑا چڑھا کر نہ پیش کرنا، میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھنا، غلو نہ کرنا کہ کہیں تم مجھے اللہ کے برابر کر دو۔ فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، یاد رکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور تم بھی کہا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول۔ آپ کی شان کو گھٹانا اور آپ کی شان کو اتنا بڑھانا کہ اللہ کے برابر کر دینا، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ بعد از خدائے بزرگ تو ہی مختصر، بس اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں دف بجا رہی ہیں اور دف میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ جیسے گاؤں دیہاتوں میں بھی آج کل جہاں کوئی شادی بیاہ یا خوشی کا موقع ہو تو دف بجایا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر بچیاں ہی ہوتی ہے، اور وہ محفل بھی لڑکیوں کی ہوتی ہے، اس میں لڑکے نہیں ہوتے ہیں۔ بچیاں بجا رہی ہے، دف بجا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں کے جنا اشعار سنا رہی ہے۔ ایک بچی نے بیچ میں کہہ دیا، بخاری کی روایت ہے، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے بیچ ایک ایسے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولی ہاکذا، ایسا نہ کہو، وقولی کما کنت تقولین، اور جو پہلے آپ اشعار پڑھ رہی تھی وہی اشعار پڑھتی رہنا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بچی کی تربیت اس نہج پہ کی ہے کہ مجھے رسالت کا درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور وہ بہت بڑا درجہ ہے، اس درجے تک جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو نہ پہنچائیں گے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، لیکن نہ اس طرح کا درجہ نہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اس طرح بیان کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی بھی نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے زیادہ غلو بھی نہ ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور اسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اگلا تقاضا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس سلسلہ نبوت کا خاتم ماننا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ثلاثون کذابون، 20 جھوٹے لوگ آئیں گے، اور کلہم یزعم انہ نبی، سب کا گمان سب کا خیال یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن آگاہ رہو، تنبیہ ہو تمہیں، الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی نبوت کے اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو خاتم النبیین ماننا۔ یہ سارے تقاضے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہیں، ان سب کو اگر ایک ہی چیز میں جمع کیا جائے جو درمیان میں ایک ہے، اور وہ ہے اتباع رسول اور اطاعت رسول، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ اطاعت تو کرتا ہے اور جنا خالی خولی زبانی وہ محبت کا دعویٰ نہیں بھی کرتا،
تب بھی وہ اپنی محبت میں سچا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتا, آپ کی سنت کو نہیں اپناتا, آپ کے طریقے میں نہیں چلتا, تو یہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.